ہندوستان کی تاریخ مغلوں کے بغیر ادھوری ہے۔ مغلوں نے 300 سال سے زیادہ ہندوستان پر حکومت کی۔ بابر، اکبر اور شاہ جہاں سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کئی مغل حکمرانوں نے دلی کے تخت سے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن بہت سے سوالات آج بھی تاریخ کے صفحات سے غائب ہیں۔ مغل ہندوستان میں کیوں آئے؟ مغلوں نے ہندوستان میں اپنی سلطنت کیسے قائم کی؟ راجپوتوں اور مراٹھوں کی موجودگی کے باوجود غیر ملکی طاقتوں نے ہندوستان پر اتنے لمبے عرصے تک حکومت کیسے کی؟ مغل تاریخ کی اصل کہانی کیا ہے؟ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر بابر ہندوستان نہ آتا تو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم نہ ہوتی۔ ہندوستان نے کبھی لال قلعہ اور تاج محل جیسی شاندار عمارتیں نہ دیکھی ہوتی۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین محمد تھا۔ وہ 14 فروری 1983 کو فرزانہ میں پیدا ہوئے، جو آج ازبکستان کے اندر موجود ہے۔ بابر کو تیمور اور چنگیز خان کی اولاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ بابر نے صرف 12 سال کی عمر میں فرزانہ کے تخت پر حکومت کرنا شروع کی۔ یہ بات بابر کی کچھ کہانیوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے رشتہ دار اور چچا ناخوش تھے اور بابر کو ہٹانے کی سازش کرنے لگے۔ اسے فرزانہ اور سمرقند سے نکال دیا گیا۔ کئی سال بعد 1504 میں بابر نے افغان دارالحکومت کابل کو فتح کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ تاہم بابر صرف کابل سے مطمئن نہیں تھا، وہ اپنی سلطنت کو بڑھانا چاہتا تھا۔ بابر جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی سلطنت کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے دولت کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت ہندوستان سے زیادہ دولت کسی اور ملک کے پاس نہیں تھی۔ ہندوستان کو اس وقت دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ 1525 میں بابر نے ہندوستان میں داخل ہونے کے منصوبے پر کام شروع کیا۔ وہ ہندوستان کو غلام بنانے اور حکومت کرنے کے مقصد سے ہندوستان میں رکا۔ اس وقت ہندوستان پر لودھی خاندان کے بادشاہ ابراہیم لودھی کی حکومت۔ اس کے علاوہ راجپوت راجستھان پر حکومت کر رہے تھے، جبکہ وجے نگر سلطنت جنوب میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ ابراہیم لودھی بہت سنکی تھا۔ اس سے اقتدار سے ہٹانے کے لیے اس کے چچا علاؤالدین لودھی اور گورنر پنجاب نے سازش کی۔ دولت خان نے ایک منصوبہ بنایا اور کابل سے بابر کو ہندوستان کے دورے کی دعوت بھیجی۔ بابر گویا کہ اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ وہ فوراً اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ 15 دسمبر 1525 کو اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ بابر کے پاس صرف 12,000 سپاہی تھے۔ سندھ کو عبور کرنے کے بعد بابر نے صوبہ پنجاب کو فتح کرنا شروع کیا۔ بابر کے پاس ایک طاقتور فوج، توپ خانہ اور بارود تھا۔ پانی پت کی جنگ ہندوستانی سرزمین پر لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں بارود کا استعمال کیا گیا۔ بابر بھی ایک ماہر فوجی کمانڈر تھا۔ اسے جنگ کا کافی تجربہ تھا اور شاندار حکمت عملی تھی۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 سپاہیوں کی بڑی فوج تھی، جس میں پیادہ، ہاتھی، گھوڑے، بیل گاڑیاں اور ہر چیز شامل تھی۔ اتنی بڑی فوج کا سامنا کرنے کے بعد بھی بابر کی ہمت ڈٹی رہی۔ وہ بہت بہادر جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بابر کو کابل، افغانستان اور ازبکستان میں ایک عظیم جنگجو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کئی مقامات پر ان کے پتلے بھی لگائے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بابر نے ہندوستان کو بہت کم فوج کے ساتھ فتح کیا۔ پانی پت دلی سے تقریباً 60 کلومیٹر دور واقع ہے اور اس وقت ہریانہ کا ایک ضلع ہے۔ بابر نے ابراہیم لودھی کو جنگ کے لیے لڑکارنا شروع کیا۔ وہ اپنی حکمت عملی پہلے ہی بنا چکا تھا۔ اس نے دشمن کے علاقے میں ایک خندق کھودی تاکہ لودھی کی فوج کو بہت زیادہ پھیلنے سے روکا جا سکے اور بابر کی فوج کو ایک آسان ہدف فراہم کیا جا سکے۔ بابر کی فوج کے کچھ جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلیں، لیکن بابر نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے دلی فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بابر نے اپنی فوج کی منصوبہ بندی بہت احتیاط سے کی۔ اسکاؤٹس محاذ پر کھڑے رہتے تھے جو بابر تک دشمن کی فوج کے بارے میں معلومات لے کر آتے تھے۔ ان کے پیچھے بیل گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ تمام بیل گاڑیوں کو چمڑے کی پٹیوں سے ایک ساتھ باندھا گیا تھا۔ ان کے درمیان ایک چھوٹا سا فاصلہ رکھا گیا تھا۔ سپاہی ان خلاؤں میں کمان اور تیر پکڑے کھڑے رہتے تھے۔ خندقیں بھی کچھ ہی فاصلے پر کھودی گئی تھیں۔ سپاہیوں کی طرف سے چلائے جانے والے کمان اور تیر بھی کوئی معمولی نہیں تھے۔
ان کی تاروں کو کھینچنے کے لیے کافی قوت درکار رہتی تھی۔ ایک تیر 600 میٹر تک کا سفر کر سکتا تھا، جو 7 فٹ بال سٹیڈیم کی لمبائی کے برابر ہے۔ ہر سیکنڈ ایک سپاہی ایک تیر چلا سکتا تھا اور ہر تیر 4000 پاؤنڈ کی طاقت پیدا کر سکتا تھا۔ بابر کے پاس ایک منظم فوج تھی۔ لودھی کی فوج نے بھی میدان میں ڈیرے ڈالے، جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تاہم مورخین نے لودھی کی فوج کو فوج کے بجائے میلہ قرار دیا ہے۔ بابر اور لودھی دونوں اس انتظار میں تھے کہ مخالف فوج پہلے حملہ کرے۔ بابر جانتا تھا کہ پہلے حملہ کرنے سے اس کی جیت کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ 19 اپریل 1526 کی رات اس نے اپنی فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ لودھی کے کیمپ میں بھیجا۔ جیسے ہی کچھ سپاہی لودھی کے کیمپ میں پہنچے، لودھی کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ بابر کے سپاہی پیچھے ہٹ گئے اور کچھ مارے گئے۔ اس سے لودھی بہت خوش ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ بابر کی فوج کو شکست دینا آسان ہوگا، لیکن حقیقت میں بابر نے محض مچھلی پکڑنے کے لیے ایک چارہ پھینکا تھا۔ 21 اپریل 1526 کی صبح لودھی کی فوج نے بابر کی فوج پر حملہ کیا۔ لودھی کی فوج بابر کے سپاہیوں کی کھودی ہوئی خندق میں گر گئی۔ جتنا وقت انہیں خندق سے باہر آنے میں لگا، بابر نے توپوں کو فائر کرنے کا حکم دیا۔ لودھی نے فوج پر گولیاں چلائیں۔ اس نے 300 ہاتھیوں کو محاذ پر تعینات کر رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہاتھی بہت جلد مخالف فوج کو زیر کر لیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ توپوں کی آواز سے ہاتھی اپنا توازن کھو بیٹھے اور اپنی ہی فوج کو نقصان پہنچانے لگے۔ ان کے اپنے ہی کئی سپاہیوں کو ہاتھیوں نے رون ڈالا اور توپ خانہ بھی ان کی اپنی ہی فوج کو نقصان پہنچانے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بابر کی پوری فوج لودھی کی فوج پر حاوی ہو گئی۔ لڑائی کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ شام تک لودھی مارا گیا اور اس کا کٹا ہوا سر بابر کو پیش کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد بابر نے کافی دولت حاصل کی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بابر نے اپنی جیتی ہوئی تمام دولت لوگوں میں تقسیم کر دی اور اس کے بعد لوگوں نے خوش ہو کر اسے قلندر کا خطاب دیا۔ 1526 میں 43 سال کی عمر میں بابر نے دلی میں مغل سلطنت قائم کی۔ لودھی کو شکست دینے کے بعد راجپوتوں نے اس کی مخالفت کی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد بابر نے 3 بڑی لڑائیاں لڑیں: کھانوا کی جنگ، چندری کی جنگ اور کھاگرو گروا کی جنگ۔ بابر کے بعد بابر کے بیٹے ہمایوں بادشاہ بنے۔ ہمایوں کے 3 اور بھائی تھے اور انہیں بھی الگ الگ سلطنتیں دی گئیں۔ ہمایوں کو ایک پرسکون بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا تھا۔ تاہم ہمایوں کے بھائی ہر وقت اس سازش میں مصروف رہتے تھے کہ ہمایوں سے دلی کا تخت کیسے چھینا جائے۔ بھائیوں کے درمیان بے شمار لڑائیاں ہوئیں۔ ہمایوں پر بھی کئی حملے ہوئے۔ 1539 میں ہمایوں نے چونسا کے مقام پر ایک زبردست جنگ لڑی اور 1540 میں اس نے بلگرام میں بھی ایک جنگ کی۔ اس جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی جبکہ شیر شاہ فتح یاب ہوا۔ اس شکست کی وجہ سے ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان سے بھاگنا پڑا۔ کچھ عرصہ وہ بھیس بدل کر سندھ میں رہا۔ ہمایوں نے حمیدہ بانو سے شادی کی، جس سے محمد جلال الدین اکبر پیدا ہوئے۔ وہ تقریباً 15 سال ہندوستان سے دور رہے اور اپنی فوج جمع کرتے رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے کافی بڑی فوج جمع کر لی۔ 1555 میں وہ دوبارہ دلی فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم اسی سال لائبریری کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ پھسل کر ہلاک ہو گیا۔ ہمایوں کی موت کے بعد مغل سلطنت زوال پذیر ہوئی اور بادشاہ ہیمو نے دلی پر حملہ کیا۔ اکبر اس وقت صرف 12 سال کا تھا اور ہیمو کی فوج کے سامنے بے بس تھا۔ تاہم مغلوں کے پاس بیرم خان نام کا ایک وفادار کمانڈر تھا۔ بیرم خان نے فوج جمع کی، اکبر کو جنگی فن سکھایا اور 1556 میں پانی پت کی دوسری جنگ میں راجہ ہیمو کو شکست دی۔ اکبر 13 سال کی عمر میں دلی کے تخت پر بیٹھا۔ اکبر کو ایک سیکولر بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی لوگوں کا دل جیتنا شروع کر دیا۔ 1558 میں اس نے چتور کو فتح کیا، لیکن اس کے لیے کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد اکبر راجستھان کو ہر ممکن طریقے سے فتح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ راجستھان کے راجپوت بہت بہادر سمجھے جاتے تھے اور اکبر کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر راجستھان فتح ہو جاتا ہے تو پورے ہندوستان کو فتح کرنا مشکل نہ ہوگا۔ راجستھان کے کاریگر ہتھیار بنانے میں ماہر تھے۔ اکبر کی فوج دمشام سٹیل سے بنے ہتھیار استعمال کرتی تھی، خاص طور پر جنگ میں دشمن کے سینے کو چھیدنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے تھے۔ اکبر اپنے ہاتھیوں کو زیرہ بختار نامی لوہے کی زیرہ بھی پہناتا تھا۔
اسے ہاتھیوں کا بہت شوق تھا۔ اگر کسی کو موت کی سزا دینی ہوتی تو وہ اسے ہاتھی کے پاؤں تلے رون دیتا۔ چنتور راجستھان کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ چنتور کا قلعہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اکبر نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک سرنگ کھودی جس کے ذریعے اس کے سپاہی قلعے تک پہنچ سکتے تھے۔ چنتور کا قلعہ ایک پہاڑی پر واقع تھا اور اس تک براہ راست پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ چنتور کے سپاہی دشمن کو دور سے دیکھ سکتے تھے اور اوپر سے تیر برساتے تھے، لیکن اکبر کو فتح کا جنون تھا اور مسلسل کوششوں کے بعد 25 فروری 1528 کو اس نے چنتور کا قلعہ فتح کیا۔ اس فتح کے بعد اس کی سلطنت 25 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل گئی۔ اس کی فوج نے میچ لاک بندوقوں کا استعمال بھی شروع کیا جو دشمن کے دلوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اکبر کی بہت سی بندوقیں آج بھی میوزیم میں موجود ہیں۔ اکبر کو فن تعمیر کا بہت شوق تھا۔ اس نے دلی سے 250 کلومیٹر اور آگرہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر فتح پور سیکری نامی شہر بنایا۔ اس نے اس شہر میں بے شمار باغات اور محلات بنائے۔ وہ اپنا دارالحکومت وہاں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ فتح پور میں پانی کی قلت سے بچنے کے لیے اس نے قلعے کو پانی فراہم کرنے کے لیے ڈیم بنائے۔ انجینئرز کی مدد سے مشینیں بنائی گئیں۔ وہ مشینیں اس وقت کی بے نظیر مثالیں تھیں۔ کہا جاتا ہے اکبر نے خود شہر کا نقشہ بنایا تھا اور شہر کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ کئی دنوں تک کام بھی کیا تھا۔ فتح پور سیکری کو قائم کرنے میں 16 سال لگے، لیکن یہ شہر بہت جلد ویران ہو گیا۔ اکبر ایک ان پڑھ بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوؤں پر عائد جزیہ ٹیکس ختم کر دیا۔ 1605 میں اکبر فوڈ پوائزنگ سے مر گیا۔ اکبر کے بعد سلیم نے دلی کی باغ دور سنبھالی۔ سلیم در حقیقت ایک بدکردار شخص تھا۔ سلیم کو اپنا نام بھی پسند نہیں تھا اور اس نے اپنا نام بدل کر جہانگیر رکھ لیا۔ جہانگیر کو ناانصافی سے سخت نفرت تھی۔ وہ مجرموں کو سخت ترین اور ظالمانہ سزائیں دیتا تھا۔ جہانگیر نے اپنی زندگی میں کل 20 شادیاں کی۔ ممبئی سب سے مشہور ملکہ بنی، لیکن جہانگیر نور جہاں سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جہانگیر کے دور میں انگریز ہندوستان میں آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور تجارت شروع کی۔ جہانگیر کی 20 بیویوں سے بہت سے بچے تھے، لیکن صرف ایک بیٹا خرم خان عرف شاہ جہاں زندہ بچا۔ 1727 میں جہانگیر کی موت کے بعد شاہ جہاں دلی کا شہنشاہ بنا۔ شاہ جہاں کے دور میں دلی اور پورے ملک نے تیزی سے ترقی کی۔ دنیا کی 1/4 اشیاء صرف ہندوستان میں پیدا ہوتی تھی۔ دلی معاشی طور پر مضبوط ہوا۔ اس دور میں فن اور فن تعمیر کو بھی نمایاں فروغ ملا۔ شاہ جہاں نے کئی منفرد شاہکاروں کی تعمیر کا کام کیا، جیسے موتی مسجد، عالمی شہرت یافتہ تاج محل، دلی کا لال قلعہ، دیوان عام اور دیوان خاص۔ شاہ جہاں نے قیمتی ہیروں سے جرا اپنے لیے ایک مور کا تخت بھی بنایا تھا۔ تاہم 1639 میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے شاہ جہاں کو جنگ میں شکست دی اور نادر شاہ مور کا تخت اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ جیسے جیسے شاہ جہاں برا ہوا، اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو دلی کا حکمران مقرر کیا۔ دارا شکوہ تمام مذاہب کا احترام کرتے تھے اور ایک وفادار بادشاہ تھے۔ تاہم شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا اورنگ زیب دارا شکوہ کی تخت نشینی کو برداشت نہ کر سکا۔ 1658 میں اورنگ زیب نے اپنے بھائی کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور دلی کا شہنشاہ بن گیا۔ شہنشاہ بننے کے بعد اس نے لوگوں پر کافی ٹیکس لگائے اور خاص طور پر ہندوؤں پر کافی زیادہ ٹیکس لگائے گئے۔ اس کو ہندو ایک ظالم بادشاہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مراٹھا اور مارورا راجپوت سمیت بہت سے ہندو بادشاہ کو یہ پسند نہیں تھے اور انہوں نے اورنگ زیب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اورنگ زیب زخمی ہوا اور 3 مہینوں تک بستر پر پڑا رہا اور بستر پر ہی اس کی موت ہوئی۔ 1707 میں اورنگ زیب کا انتقال ہوا۔ اورنگ زیب کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوئی۔ کئی مغل شہنشاہ دلی میں ان کے بعد آئے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی وہ خصوصیات نہیں تھی جو پہلے کے مغل بادشاہوں میں تھی۔ بہادر شاہ اول نے 1707 سے 1712 تک حکومت کی۔ اس کے بعد کئی دوسرے بادشاہ بھی ہوئے جن میں جہانداری شاہ فروخ سیار، محمد شاہ رنگیلا، عالمگیر شاہ جہاں سوم، اکبر دوم شامل ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی لمبے عرصے تک حکومت نہیں کی۔ اسی دوران انگریز مسلسل طاقتور ہوتے گئے اور کئی ریاستوں میں مغل حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔
آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر دوم تھے، جو 1822 میں میانمار میں انتقال کر گئے۔ تاہم مغل سلطنت بہادر شاہ ظفر کی موت سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ 1857 دلی میں مغل سلطنت کا آخری سال سمجھا جاتا ہے۔